اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کتاب الرحیق المختوم ویڈیو لیکچر نمبر 3 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ آلدو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو لیکچر نمبر 2 جس میں ہم نے لاسٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا، وہ ایک شخصیت جس کا نام تھا عمر ابن لوہی۔ اس کے کچھ اختراعات یا کچھ خاص طریقے اور مراسم جس نے عرب میں انہوں نے ان مراسم کی بنیاد ڈالی، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ایک لاسٹ ٹاپک رہ گیا تھا، انفارچونیٹلی یہ بیٹری لو ہونے کی وجہ سے ہم نے سٹاپ کیا تھا، تو انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم آج کنٹینیو کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے 5 اختراعات جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں عرب میں، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو عمر ابن لوہی اس نے ایک اور خاص طریقہ عبادت کا بتوں کی اس نے ایجاد کیا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، 5 تک میں نے جو سیکنڈ لیکچر تھا اس میں نے ڈسکس کر لیا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور ان کو مختلف نام دیتے تھے، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، انشاءاللہ وہ آیت میں پڑھ کے سناؤں گا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ مثلا جو ہم جو بتوں کے ہم نے جو نام پہلے لیکچر میں بتایا تھا، ہیبل تھا، لات تھا، منات تھا یا عزا تھا، ٹھیک ہے، یہ سارے ان کے بت تھے۔ تو انہوں نے ایک نیا خاص طریقہ ان کی عبادت کا وہ اس شخص نے اختراع کیا، وہ تھا کہ بھئی ان بتوں کے نام پر جانور آزاد کیا جائے، اور ان جانوروں کا خاص نام تھا۔ مثلا ایک جانور کا نام ہے، اپنے ڈیفرنٹ کلر سے لکھوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے، صائبہ۔ قرآن میں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ صائبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صائبہ وہ اونٹنی، ٹھیک ہے، وہ اونٹنی جو 10 بار پے در پہ مادہ بچہ جنے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ پے در پہ 10 بار مادہ بچہ پیدا کریں اور درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو، تو کہتے تھے کہ اس اونٹنی کو کیا کرتے تھے، وہ آزاد چھوڑتے تھے، اور اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کے بال بھی نہیں کاٹتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا کان چیر دیتے تھے، چیر کر اسے بھی آزاد کر دیتے تھے، اور اس کا انہوں نے نام رکھا تھا بحیرہ، ٹھیک ہے۔ تو بحیرہ کیا ہے؟ تو وہیں صاحبہ کی مطلب بچی۔ تو یہ اس کو بھی الگ نام دے کے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کو بھی الگ نام دے کے وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثلا ایک بکری جس کو کہتے ہیں وسیلہ، کہ یہ یاد رہیں آپ لوگوں کو، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پے در پہ 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 بچے پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بکری کو بھی یہ آزاد چھوڑتے تھے، کسی کو حق نہیں تھا کہ اس بکری کو مطلب پکڑیں یا ان کو قید کریں، کسی کے کھیت میں جانے نہ دیں، بلکہ یہ بھی کیا تھی؟ آزاد تھی۔ اور اس کا جو گوشت تھا وہ صرف مرد ہی کھا سکتے تھے، عورتوں کے لیے کیا تھا؟ یہ حرام تھا، عورت نہیں کھا سکتی جی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مردار ہو جائیں، یعنی کہ ذبح کیے بغیر مر جائیں، تو اس وقت عورت بھی کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ تیسری قسم کا جانور جن کا نام انہوں نے وسیلہ رکھا۔ یہ یاد رہے آپ لوگوں کا، پہلے کا نام ہم نے صائفہ بتایا ہے، دوسرے کا نام بحیرہ بتایا، تیسرے کا نام وسیلہ بتایا ہے، اور چوتھا ہے حامی، ٹھیک ہے۔ حامی کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حامی یعنی وہ نر اونٹ، کہتے ہیں کہ جس کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ پیدا ہو جائیں، یعنی وہ نر اونٹ۔ وہ صاحبہ میں ہم نے بتایا تھا کہ اونٹنی کہا تھا، یہاں پہ وہ نر اونٹ، یہاں پہ مادہ مراد، یہاں پہ نر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نر اونٹ جس کی جفتی کی وجہ سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی سوار ہونا کیا ہے؟ وہ سواری نہیں کرتے تھے، اس کے بال بھی نہیں کاٹتے تھے، اور اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ایسے تھے جو عرب ان بتوں کے نام سے، ہیبل ہے، لات ہے، منات ہے، ان کے نام پر یہ آزاد چھوڑتے تھے، یعنی کہ ان کو بڑا احترام عزت حاصل تھا جی۔ میرے خیال میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ تو یہ
جو اختراعات تھے وہ عمر ابن لوہی نے ایجاد کیے تھے۔ اچھا جی، الحمدللہ یہ ایک ٹاپک یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ عرب کے یعنی مشرکین کے، یہاں پر عرب سے مراد مشرکین ہیں، یعنی مشرکین کے کچھ رواج جو عرب میں مشرکین نے رائج کر رکھے تھے، ان میں سے کچھ کا نام میں یہاں پر اس کتاب میں مینشن کیا ہے، تو انہیں کو میں ٹو دا پوائنٹ یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے ازلام۔ ازلام کیا ہے؟ تو ازلام ورڈ جو ہے وہ ظلم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم تیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ظلم تیر کو کہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا تیر ہے کہ جس کے اوپر پر نہیں ہو، ٹھیک ہے، پر نہیں ہوتا تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے تھے جی ازلام؟ یعنی یہ فال گیری کرتے تھے، کچھ تیر جمع کرتے تھے، ان تیروں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ یہ فال گیری کرتے تھے، اور یہ جو تیر تھے وہ 3 قسم کے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے فرسٹ کیا ہے؟ تو فرسٹ یعنی جس پر ہاں یا نہیں، اس تیر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، یہ ورڈ ہاں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس لیے استعمال کرتے تھے؟ تو یہ مطلب یہ سفر کے لیے، بھائی سفر کے لیے، یا بھائی کسی سے نکاح کرنا ہو تو نکاح کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تیر پھینکتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے، اگر ہاں لکھا ہے تو اوکے بھائی آج سفر کرنا ہے، ہاں بھائی آج سے اس کے ساتھ نکاح کرنی ہے، اگر نہیں آئے تو بھائی اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنی، آج سفر نہیں کرنی، مطلب ان چیزوں کے لیے یہ پہلا تیر استعمال کرتے تھے۔ دوسرا قسم کا تیر کیا تھا؟ جن کے اوپر دیت وغیرہ کے جو کیا کہتے ہیں، جو دیت کے اوپر جو جرمانے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر درج تھے، وہ اٹھاتے تھے، تیر پھینکتے تھے، پھر اس کے بعد اسی تیر کے حساب سے وہ دیت قرار پاتے تھے۔ اسلام میں تو دیت مخصوص ہے، لیکن یہ لوگ فالگیری کے حساب سے وہ دیت مخصوص کرتے تھے۔ اور جو تیسرے قسم کے جو تیر تھے ان کے اوپر لکھا ہوا تھا تم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور کسی تیر پہ لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ تمہارے علاوہ سے ہیں۔ یہ تیر کس لیے استعمال کرتے تھے؟ تو یہ تیر مثلا آپ کو مثلا کسی کے نسب کے حوالے سے شبہ ہو تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ 100 اونٹوں سمیت ہیبل کے پاس جاتے تھے، بدھ کے پاس، ٹھیک ہے، پھر اونٹوں کو تیر والے کے حوالے کرتے اور تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھما کر وہ پھینک دیتے تھے، ایک تیر اٹھا لیتے تھے۔ اگر تم میں سے ہے، جس تیر پر لکھا ہوا تم میں سے ہے، وہ تیر نکلے تو کہتے تھے کہ وہ ان کے قبیلے سے ہیں، وہ معزز فرد بن جاتا تھا اس کے بعد، اور اگر تمہارے علاوہ ہے تو پھر وہ وہاں پر ان کا حلیف بن جاتا تھا۔ تو یہ عرب کے اندر رائج ایک کام جس کو ازلام ظلم یعنی تیروں کی فالگیری، یہ ایک۔ دوسرا کیا تھا کہ بھئی دوسرا عرب کیا کرتے تھے؟ عرب جوا کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، جوا کھیلتے تھے کس کے ذریعے سے؟ یہ بھی تیر کے ذریعے سے ہی کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، تیروں کا استعمال کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ آگے نشانے مارتے تھے، ٹھیک ہے، اگر جس کا صحیح نشان لگ جائے تو پھر وہ کیا ہے بھائی، وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا، پھر وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جوا کیا ہے؟ حرام ہے قرآن کی روح سے۔ بہرحال یہ ہم مشرکین کے رسم رواج کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 جو رواج کا قائم تھا عرب میں، وہ یعنی عرب جو تھے وہ کاہن یا عرف، ٹھیک ہے، عرف یا کہتے ہیں نجومی، ان کی باتوں پر کیا کرتے تھے؟ یہ بہت ہی اندھدھند اعتماد کرتے تھے۔ اگر کوئی کاہن کچھ کہیں یا کوئی عرف یا کوئی نجومی کوئی بات کہیں تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بس یہ تو ان کے لیے حجت تھی، جیسے کہ خدا نے ان کے اوپر واجب کیا، بھائی ان کی بات آپ نے ماننی ہی ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں بات کرتا ہوں کاہن کسے کہتے ہیں؟ تو کاہن یعنی جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ کاہن کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کے پاس ایک جن ہے ان کے قابو میں، تو وہ جن ان کو بتا دیتا بھائی آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو یہ کاہن تھے، تو یہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کاہن جو پیشن گویاں کرتے تھے اس پر ٹرسٹ کر لیتے تھے۔ عرف کیا ہوتے تھے؟ عرف یعنی اس آدمی کو کہتے ہیں، مطلب جس کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے، تو آپ کے انہی سوالات، حالات اور مقدمات کے ذریعے سے وہ جو جائے واردات ہے وغیرہ ان کا پتہ بتاتا ہے۔ مثلا ہمارے گھر پہ چوری ہوئی، میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ نے سامان کہاں رکھا ہوا تھا، کیا پروٹیکٹڈ تھا، یعنی کسی گھر کے اندر رکھا ہوا تھا، کس ٹائم پہ چوری ہوا، اچھا جی کوئی وہاں کوئی علامت چھوڑی ہے چور نے، تو پہلے مجھ سے سوالات کرتا ہے، پھر میری باتوں سے اندازہ لگا کے وہ بتاتا ہے بھائی اتنی وہ چور یہ ہے، ٹھیک ہے، یا فلان ہے۔ یہ تھے عرف، یعنی تکے مارتے تھے بہرحال یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نجومی کیا تھا؟ نجومی جو سٹارز پر، ٹھیک ہے، سٹار یعنی ستاروں پر، یعنی ستاروں پر غور کرتے تھے، ان کے رفتار، ان کے اوقات، ان کا حساب لگاتے تھے، اس کے مطابق آئندہ کے حالات اور واقعات بتاتے تھے۔
تو یہ عرب میں جو رائج رواجوں میں سے تھرڈ جو ہے وہ کاہن، عرف اور نجومی، ان تینوں کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے. ان پر کیا کرتے تھے؟ وہ اندھا دھن اعتماد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 ہیں، وہ ہیں بلکہ تیرہ ہے، وتیرہ نہیں ہے، تیرہ یہ کوئی قرآن میں بھی ذکر ہے اس کے بارے میں، وتیرہ. ٹھیک ہے. وتیرہ کے بعد، وتیرہ نہیں بلکہ تیرہ، سوری میں وتیرہ بول رہا ہوں، تیرہ. ٹھیک ہے. تیرہ یا تیارہ، دونوں ورڈز آپ بول سکتے ہیں. میرے خیال میں تیارہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین تھے ان میں بدشگونی کا بھی رواج تھا. یعنی اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا، ٹھیک ہے، یا ہرن، یعنی راستے میں اگر دکھائی دیں تو اس کے پاس جاتے تھے، اس کو بگاتے تھے. اگر وہ دائیں جانب جائیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھائی کی علامت ہے. اگر یہ چڑیا بائیں طرف جائیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت کیا کہتے ہیں، صحیح کام کی علامت نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنا کام نہیں کر دیتے، سٹاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سفر میں جانا ہو تو بھئی چڑیا دائیں طرف گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمارا آج کا سفر کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، سٹاپ کرنا چاہیے. یعنی وہ نحوست سمجھتے تھے. تو یہ تیرہ، یہ ان کے اندر، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرسٹیشنس. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں راستے میں، مثلا آج کل بھی رائے سے ہمارے وہاں پہ تو یہ مشہور تھا کہ مثلا آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو راستے میں کتا نظر آئے تو وہاں اٹ مینس آج کا دن آپ کا بیڈ لک ہونے والا ہے. تو یہ رواج ان کے ہاں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لوگ نمبر 5 جو ہے وہ نحوست کے زیادہ قائل تھے. مثلا کچھ خاص دن تھے مہینے کے، کچھ دنوں کو کیا کہتے ہیں، خاص دنوں کو وہ نحوست سمجھتے تھے. اچھا، خاص مہینوں کو بھی کیا نحوست سمجھتے تھے. خاص کچھ قسم کے جانوروں کو بھی یہ نحوست سمجھتے تھے، اور عورتوں کو بھی یہ نحوست سمجھتے تھے. یعنی منحوس سمجھتے تھے، نحس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. آج کل ہمارے وہاں پہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان جب سے یہ آئی ہے یہ ہمارے گھر میں نحوست لے کے آئی ہے بہو، یا بعض کہتے ہیں کہ اس گھر میں جب سے ہم سیٹل ہوئے ہیں یہاں پر ہمیشہ نحوست، ہمیں کوئی کامیابی ہی نہیں ملتی، اس جاب میں نحوست ہے. اسلام میں نحوست کا کوئی معنی نہیں ہے. نحوست اس جگہ میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں، دن میں، کسی شخص میں نہیں ہوتا. نحوست انسان کے عمل کے ساتھ ہے. انسان خدا کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے کاموں میں خیر و برکت آئے گا. اگر اس کے برخلاف کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں نحوست آئے گی ہی آئے گی. چلیں جی، الحمدللہ یہ ٹاپک ہمارا کلوز ہو گیا. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دی اندر ٹاپک جس کا نام ہے دین ابراہیمی میں قریش کے بدعات. کیونکہ یہ جو قریش تھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین حنیف کے پیروکار ہیں. دین حنیف یعنی وہیں آئین ابراہیم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، شریعت تھی، اسے دین حنیف کہتے ہیں. تو یہ کچھ یعنی بدعات کے یہ لوگ کیا تھے؟ مرتکب تھے. ان میں سے فرسٹ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے کہ قریش خود کو حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا سمجھتے تھے؟ یہ لوگ اولاد سمجھتے تھے، یعنی اولاد ابراہیم سمجھتے تھے خود کو. ٹھیک ہے. اور کیا سمجھتے تھے؟ خود کو پاسبان حرم سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی بیت اللہ کے والی سمجھتے تھے. اور کیا سمجھتے تھے؟ اور مکے کے خود کو کیا سمجھتے تھے؟ باشندے سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں کی وجہ سے بھئی ہم والی حرم بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہے، مکہ کے باشندے بھی ہے، اور دین حنیف کے بھی ریئل پیروکار ہم ہی ہے. تو ہم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی سٹاپ پہ ہم ہی ہے. ہم جو نیچے ہیں وہ سارے کیا ہے؟ پاس لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کیا تھی؟ ایک بدعت. بھائی اسلام، اس کے بعد جو دین آیا، دین اسلام، اس نے تمام انسانوں کو، ٹھیک ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا خدا نے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھائی تم میں سب ایکول ہیں. خدا کے ہاں کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ ہے جس کے پاس جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہوں. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 2 دوسری بدعت کیا تھی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مطلب بیرون حرم کے جو باشندے حج عمرہ کرنے آتے تھے تو وہ بیرون حرم یعنی کسی کو کھانا لے کے آنے نہیں دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ صحیح نہیں ہے، تم لوگ کھانے کے لیے ادھر مکہ کا ہی کھانا کھاؤ گے، باہر کے کھانا لانا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت سمجھتے تھے یہ. اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک قسم کا کھانا تھا حمص. ٹھیک ہے. قریش حمص کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے. حمص کسے کہتے تھے؟ حمص یعنی ایک ایسا کھانا جو پنیر اور گھی سے بنتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج تو تمام کھانے حلال ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ بھئی قریش یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چوتھی جو بدعت ہے وہ ہے ننگے ہو کے طواف کرنا. ٹھیک ہے.
ننگے ہو کر طواف کرنا، دین اسلام میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جو ننگے ہو، بھئی احرام پہن کر طواف ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ پانچویں بدعت کیا تھی، کہتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حالت احرام میں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھروں کے دروازوں سے داخل ہویا کرو، گھروں کے پچھواڑے سے داخل نہیں ہونا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، گھر کے پیچھے کوئی سوراخ کر کے رکھتے تھے تو وہاں سے چھپ کے آتے تھے، تو اسلام نے کیا فرمایا، یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک نئی بدعت تھی، بھئی تم نے ابھی حج عمرہ کیا ہے لہٰذا گھر کے دروازے سے نہیں جا سکتے، الٹا جاؤ گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور چھٹی بدعت یہ تھی کہ یہ اصلاً نہ مینا میں جاتے تھے نہ عرفات میں جاتے تھے، بھئی ہم یہاں کے والی ہیں، ہم یہاں کے سب کچھ ہم ہی ہیں تو ہمیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حج کے لیے یہ کیا ہے، یہ ارکان تھے بہرحال۔ تو یہ کچھ بدعات تھی جو آئین ابراہیم میں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کوئی بات ان تک نہیں پہنچائی، ایسی کوئی بات نہیں کی جو 6 میں نے ڈسکس کیے ہیں، یہ خود سے کیا کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ بات کرتے ہیں کہ عرب میں صرف آیا وہیں دین حنیف ہی تھا یا اور بھی ادیان تھے؟ تو بھئی اور بھی ادیان تھے۔ سب سے پہلے ہے صابیت۔ صابیت کسے کہتے ہیں، جسے صابی سے نکلا یہ ورڈ، ٹھیک ہے۔ صابی کسے کہتے ہیں، جو ستاروں کو خدا سمجھتا ہے، ستاروں کو خدا سمجھنے والے کو صابی کہتے ہیں۔ تو عرب میں ایک بعض لوگ ایسے تھے جو ستاروں کو کیا سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، تو یہ ایک دین تھا۔ نمبر 2، دوسرا دین کیا تھا، یہودیت، ٹھیک ہے۔ جوڈائزم یہ آلریڈی وہاں پر پہلے سے ہی تھا، اس وقت جب اسلام پھیلا تو اس وقت 20 کے قریب قبیلے عرب میں اسلام سے پہلے ہی آلریڈی وہاں پر مکہ میں، مدینہ میں یہ لوگ سیٹل تھے۔ مدینہ میں تو ان کے بڑے 3 قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تو آلریڈی تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 20 سے ابو کیا کہتے ہیں یہودی قبیلے بھی وہاں پر تھے، تو عرب میں صرف وہی دین حنیف ہی نہیں بلکہ اور بھی تھے جی۔ اوکے، نمبر 3 مثلا مسیحیت، ٹھیک ہے۔ مسیحیت یعنی کرسچینٹی، یہ بھی آلریڈی وہاں پر تھی۔ مثلا یہ جو حبشی جو آئے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یمن پر قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد وہاں پر پاترکا رسمی طور پر ہی مسیحیت کو وہاں پر دین بنایا گیا تھا، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاہب بھی تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ جو دین آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جب طلوع ہوا تو ان سب پر غالب آیا۔ اوکے جی، الحمدللہ یہ والا ٹاپک بھی ہمارا کلوز ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر کوئی ایشو ہو تو انشاءاللہ بک بھی دیکھ سکتے ہیں، پرسنل آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ پورا میں یہاں پر لکھ نہیں سکتا، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اوکے، اب اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا ہے، نیکسٹ ہے، وہ ہے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ اوکے جی، اچھا جی، دیکھیں دین اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو اگنورنٹ ایرا یعنی دور جاہلیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کچھ جو نمونے تھے، مثلا خاص چیزیں تھیں جس کو ہم ہائی لائٹ کریں، جیسا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم نکاح کے حوالے سے بات کریں تو 4 قسم کے بلکہ 5 قسم کے نکاح وہاں پر رائج تھے۔ فرسٹ آف آل جو نکاح تھا اسے کہتے ہیں ازدواج صادق۔ ازدواج صادق کسے کہتے ہیں، جو ازدواج صادق جو آج رائج ہیں، بھئی آپ میاں بیوی رضایت کے ساتھ جو نکاح پڑھتے ہیں، وہ اس وقت بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک گڈ چیز تھی جو کہ بعد میں اسلام نے بھی اسی کو ہی اڈاپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے طرح کا جو ازدواج جو رائج تھا ان میں وہ تھا ازدواج متعہ یا ازدواج غیر دائم سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت رائج تھا اور اسلام میں بھی یہ رائج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس میں اختلاف ہے، بھئی اہل تشیع اور اہل سنت میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عمر نے حرام قرار دیا ہے، خلیفہ راشدون نے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ ہم جو اہل تشیع ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، جو سنت رسول ہے تا آخر عمر تک یہ ممکن ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی زنا نہیں ہے، اس میں بھی باترکہ رضایت ہوتی ہے، اس میں بھی باترکہ نکاح نامہ، وہ سیغ نکاح پڑھا جاتا ہے، تبھی جا کے یہ محقق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ عام طور تصور کرتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کے دور میں بھی تھا، بعد اسلام بھی رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 تھا، وہ تھا ازدواج با اختین،
بھئی بہنوں کے ساتھ شادی کرنا، یہ عرب میں کیا تھا؟ رائج تھا۔ اس کے بعد ایک تھا کہ جسے کہتے ہیں نکاح تعویض، نکاح تعویضی۔ نکاح تعویضی کسے کہتے ہیں؟ بھئی آپ کی بیوی مجھے دے، میری بیوی آپ لیں۔ بھئی بیویاں چینج کرتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، چینج کر کے پھر لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک غلط نکاح تھا، ٹھیک ہے۔ ایک اور نکاح تھا جس کا نام تھا نکاح استبضاء، ٹھیک ہے۔ نکاح استبضاء کسے کہتے ہیں؟ نکاح استبضاء یعنی شوہر اپنی بیوی کو ایک طاقتور شخص کے اختیار میں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو جو بیوی ہے وہ اس طاقتور شخص کے پاس اس وقت تک رہتی جب تک وہ ایک بچہ نہ جنتی۔ جب ایک بچہ جنتی تو پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لیتا اس سے، یعنی جو بڑے بڑے حاکم تھے وہ سارے یہی کرتے تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ تو پھر بعد میں یہ شخص جو اپنی بیوی کو اس طاقتور شخص کے پاس جس نے سونپا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ فخر کرتا، دیکھو میری بیوی فلان کے ساتھ سوئی اور یہ بچہ پیدا ہوا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، فخر کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جاہلیت کی کچھ جو نمایاں جھلکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی مثلاً کہتے ہیں کہ عرب میں جو حرمت کے مہینے تھے ان میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بازار لگواتے تھے، جن میں سے کچھ خاص بازار تھے، یعنی کہ ان میں بازار عکاظ ہے، ٹھیک ہے، بازار ذی المجاز ہے، اس کے بعد بازار مجنہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بازار تھے، یہ حرام مہینوں میں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں یہ کیا کہتے ہیں بازار لگتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ایک اور جاہلیت کا جو آپ کو ایک جھلکی اوپر دکھاؤں تو وہ تھے انگور۔ انگور کے درخت کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ انگور کے درخت کو یہ کرم سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انگور کے کیا کہتے ہیں، انگور سے جو شراب بنتا تھا، کیوں کرم کہتے تھے، ابھی ریزن بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انگور سے جو شراب بنتی تھی اسے کہتے ہیں بنت الکرم، ٹھیک ہے، یعنی کرم کی بیٹی۔ انگور کو کرم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی جو شراب جو شخص پیتا تھا وہ بہت بڑا شراب پینے کے بعد بڑا سخی ہو جاتا تھا، وہ اپنا سارا مال کیا تھا لوگوں پر لوٹا دیتا تھا۔ اس وجہ سے یہ انگور کو ہی کرم سمجھتے تھے، بھئی اس انگور سے جو شراب بنتا ہے، یہ بنت الکرم جو بنتا ہے، اس کے پینے کے بعد انسان میں وہیں وہ اتنا کریم ہو جاتا ہے، وہ اتنا سخی ہو جاتا ہے، بس وہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ اس ٹاپک پر اور ڈسکس نہیں کرتے، اس کتاب میں بھی اتنا ہی ڈسکس کیا ہے، سو وی ول اسٹاپ ہیئر۔ سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اندر ٹاپک جس کا نام ہے خاندان نبوت۔ جی، یہاں سے سیرت النبی کا جو اصل ٹاپک ہے یہاں سے سٹارٹ ہے۔ جی، خاندان نبوت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ تھا وہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی، ٹھیک ہے، ہاشمی کے نام سے کیا تھا؟ معروف تھا، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر ختمی مرتبہ کا جو سلسلہ نسب ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے تاریخ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کس کو؟ سلسلہ نسب پیغمبر، سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصوں میں۔ ایک جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد سے لے کر عدنان تک پہنچتا ہے، ایک سلسلہ ہے وہ حضرت محمد سے لے کر حضرت ابراہیم پر پہنچ ختم ہوتا ہے، ایک سلسلہ وہ حضرت محمد سے لے کر وہ حضرت آدم تک پہنچ ختم ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ 3 سلسلے نسب بیان کیے گئے ہیں۔ جو وہ سلسلہ جو حضرت محمد سے لے کر عدنان پر ختم ہوتا ہے، اس میں تمام علماء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ایکوریٹ اور اتھینٹک ہے جو بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو حضرت محمد سے حضرت ابراہیم تک کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سلسلہ نسب جو حضرت محمد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو بیان کیا جاتا ہے اس میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ اغلاط ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، تو یہ دونوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ تو میں اسی کو ایک دفعہ آپ لوگوں کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ کا سلسلہ نسب کون سا؟ عدنان تک، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی محمد بن عبداللہ۔ اب عبداللہ کے بیٹے تھے۔ عبداللہ کس کے بیٹے تھے جی؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کس کے بیٹے تھے جی؟ وہ مطلب بن ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم کس کے بیٹے تھے؟ تو ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ عبد مناف کس کے بیٹے تھے؟ تو وہ قصی کے بیٹے تھے۔ قصی کن کا بیٹا تھا؟ تو وہ کلاب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ کلاب کن کے بیٹے تھے؟ تو وہ مرہ
مرہ کن کے بیٹے تھے؟ تو کعب، ٹھیک ہے۔ کعب کن کے بیٹے تھے؟ تو لوئی۔ لوئی کن کے بیٹے تھے؟ تو غالب۔ اور غالب کن کے بیٹے تھے؟ تو فہر۔ فہر کن کے بیٹے تھے؟ تو کہتے ہیں مالک۔ مالک کن کے بیٹے تھے؟ تو نظر۔ نظر کن کے بیٹے تھے؟ تو کنانہ۔ کنانہ کن کے بیٹے تھے؟ تو اوکے بن لگانا بھول گیا تھا۔ اوکے کنانہ کس کے بیٹے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خزیمہ کے بیٹے تھے۔ خزیمہ کس کے بیٹے تھے؟ تو مدرکہ۔ مدرکہ کس کے بیٹے تھے؟ تو الیاس، ٹھیک ہے۔ الیاس کن کے بیٹے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ مضر۔ مضر کن کے بیٹے تھے؟ تو نزار۔ نزار کن کے بیٹے تھے؟ تو معد۔ معد کن کے بیٹے تھے؟ عدنان، ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ نسب میں نے کمپلیٹ یہاں پر لکھا ہے، تو اس کا کوئی وجہ ہے کیوں میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہے؟ میرے خیال تھوڑا سا نہیں آ رہا، 1 سیکنڈ I will check this. اوکے آئی ہوپ کہ آ رہا ہوگا، لاسٹ بار تھوڑا نہیں آ رہا ہے اوکے جی۔ اب اس پہ کچھ پوائنٹ آؤٹ میں نے کرنا ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک جیسا نسب ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، تو یہاں پر آپ نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا جو کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار کوشچن پوچھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاشم کا جد یعنی پیغمبر کے جد اعلیٰ کا اصل نام کیا تھا؟ یہ پوچھا جاتا ہے۔ آپ کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اس کے بعد عبد مناف کا اصل نام تھا مغیرہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اچھا قصی کا اصل نام کیا تھا؟ زید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو فہر، فہر جو نام ابھی آیا تھا، ان کا لقب تھا، لقب کیا تھا؟ قریش، ٹھیک ہے۔ جو قریش جو کہتے ہیں نا، یہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اسے خاندان قریش اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ قریش فہر کا کیا تھا؟ لقب تھا، تو انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے ان کو قریشی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور نظر، ان کا اصل نام تھا قیس، ٹھیک ہے، سوری قیس ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ باقی آخر میں یہ جو مدرکہ ہے ان کا نام تھا عامر۔ یہ آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اسپیشلی یہ دو اکثر میں نے دیکھے ہیں پیپرز میں، یہ دو اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور فہر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بھائی قریش کیوں لقب دیا، قریش کیوں کہا جاتا تھا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ اب یہ جو سلسلہ نسب میں نے بیان کیا ہے ان میں کچھ شخصیات ہیں جن کا انشاءاللہ میں 1 بائی 1 انشاءاللہ میں یہاں پر ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کمپلیٹ ایک ہسٹری رہیں۔ سب سے پہلے جس شخصیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ہاشم بن عبد مناف، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ہاشم وہ کس کے بیٹے تھے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قصی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قصی کے بعد بنو عبد مناف اور بنو عبددار، 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے، ان یعنی ہم نے سیکنڈ ویڈیو لیکچر میں ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، بنو عبد مناف پلس عبدالدار، ان کے درمیان کیا ہوئی؟ اختلاف ہوا، تو وہ جو مناسب جو تھے، ٹھیک ہے، جو قصی نے بنائے تھے، تو یہ ان کے درمیان کیا ہوا؟ تقسیم ہوئی۔ تو تقسیم ہوئی تو عبد مناف کے حصے میں کیا آیا تھا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ عبد مناف کے حصے میں، عبد مناف کی جو اولاد تھی ان میں ہاشم، یہی جو ہے یہ شخصیت، ہاشم کے حصے میں سقایا اور رفادہ، یہ انہی کے یہ جو منصب تھا یہ ہاشم کے یا مطلب ان کے عہدے پر آیا تھا، یہ جو منصب تھا جب دونوں کی تقسیم بندی ہوئی تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے یہ منصب کو سنبھالا۔ اس کے بعد ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہاشم کیوں کیا کہا گیا ہے ہاشم، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اوپر بتایا تھا کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمر تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں ہاشم رکھا گیا؟ تو اصل میں ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا، ٹھیک ہے۔ اب کیوں ہاشم لگ گیا؟ تو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں جو حاجی آتے تھے تو ان کو اولین بار انہوں نے شوربے میں روٹیاں توڑ کر کھلائی تھی، اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ہاشم پڑ گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو اصل نام ان کا کیا تھا؟ عمر تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ پہلے شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، پہلی شخصیت ہے کہ جس نے قریش میں گرمی اور جاڑے دونوں کا یعنی کہ دو سال میں یعنی 2 سیزنز میں تجارت کی بنیاد رکھی، نہیں تو یہ جو قریش تھے وہ صرف ایک ہی پورے سال میں ایک ہی تجارت کرتے تھے، اسی پر اپنا زندگی بسر کرتے تھے۔ تو لیکن یہ ہاشم وہ شخصیت ہے جس نے یعنی کہ 2
تجارتوں کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں کہاں پر؟ ملک شام۔ ملک شام میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں مدینے میں ایک قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون جن کا نام ہے سلمہ بنت عمر، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ان کی شادی ہوتی ہے، وہ کچھ دن یہیں پہ ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد وہ شام چلے جاتے ہیں، شام سے وہ کہاں جاتے ہیں؟ فلسطین جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین میں جہاں پر جو ابھی جنگ چل رہی ہے غزہ میں جا کر وہ انتقال پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ تو ادھر سلمہ بنت عمر ان کے بطن سے ایک بچہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے جب وہ پیدا ہوئے تو اس کے سر کے بالوں میں کیا تھے؟ سفیدی تھی، ٹھیک ہے، سفیدی تھی، اس وجہ سے اس کا نام سلمہ نے کیا رکھا؟ شیبہ رکھا۔ شیبہ یعنی بوڑھے کو کہا کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، شیبہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو جو بعد میں شیبہ جن کا نام تھا بعد میں عبد المطلب کے نام سے یہ مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب کیوں نام پڑ گیا؟ تو انشاءاللہ یہ میں عبد المطلب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، تبھی میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہاشم کے یعنی عبد المطلب کے علاوہ یعنی شیبہ کے علاوہ بھی 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسد، ایک کا نام تھا ابو سیفی، ایک کا نام تھا نضلہ، ایک کا نام تھا عبد المطلب، وہ تو خود ہی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیٹیاں تھیں وہ 5 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ 5 بیٹیوں کے نام بھی میں یہاں پر مینشن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ ایک پہلی بیٹی کا نام تھا شفا، دوسرے کا نام تھا خالدہ، تیسرے کا نام تھا ضعیفہ، ٹھیک ہے، چوتھے کا نام تھا رقیہ، پانچویں کا نام تھا جنتا۔ تو یہ ان کی کیا تھی؟ بیٹیاں تھیں۔ اوکے جی، ہاشم کی شخصیت کے بارے میں اتنا کافی ہیں، جو کویشچنز ان سے پوچھے جاتے ہیں وہ میں نے یہاں پر ڈسکس کی ہے۔ اب جو دوسری شخصیت ہے وہ ہیں عبد المطلب، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، ان کا اصل نام کیا تھا ابھی میں نے بتایا ہے، یاد رہیں آپ کے ذہن میں، شیبہ، ٹھیک ہے۔ شیبہ کیوں نام دیا؟ کیونکہ جب ان کی مادر گرامی ام سلمہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو ان کے بالوں میں ایک سفیدی جس کی وجہ سے شیبہ نام رکھا گیا۔ تو ہاشم کے بعد جو 2 مناصب تھے، سقایا اور رفادہ کا جو منصب تھا وہ ہاشم کے بعد عبد المطلب نے ہی سنبھالا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا جی فیاض۔ فیاض کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی کیا تھے؟ سخی تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اپنا مال لوٹا دیتے تھے سب پر، اس وجہ سے ان کا نام فیاض پڑ گیا۔ اب بات کرتے ہیں بھائی کیوں ان کو عبد المطلب کہا گیا؟ ریئل نیم اس کا شیبہ تھا، تو what is the reason behind that we are saying عبد المطلب؟ تو بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب عبد المطلب شیبہ 12 سال کے ہوئے، اس وقت کہاں پہ تھے؟ مدینے میں تھے نا، مدینے کا اس کا نام اس وقت نام یثرب تھا، تو یثرب میں تھے۔ تو ادھر کیا ہوا؟ جو فرزندان عبد مناف تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جا کے اپنے بھائی کو اس کو لے کے آتے ہیں، وہ یثرب میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرزندان عبد مناف نے کہا کہ بھئی ہم جا کے ہم کیا کہتے ہیں شیبہ کو لے کے آتے ہیں مکہ میں۔ تو یہ جب گئے تو ام سلمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں شیبہ کو لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں دینے والی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیا ہے، یہ جو شیبہ ہیں یہ ابھی خانہ کعبہ کا یعنی مکہ میں خانہ کعبہ کا یہ کیا ہے، یہ وارث ہے۔ جب یہ کہا تو کیونکہ ان کو الفت عقیدت تھی خانہ کعبہ سے، تو لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی۔ تو جب اس کو گھوڑے پر بٹھا کے لایا جا رہا تھا تو مکے کے لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ بھئی ھذا عبد المطلب، ھذا عبد المطلب، عبد کا معنی ہے غلام، یعنی یہ کیا ہے؟ مطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ان کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا کیا ہے؟ ہمارے بھائی یعنی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا کہ ھذا عبد المطلب، یعنی وہ مطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے کیا کہتے ہیں بھائی کا بیٹا شیبہ ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا تھا اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا بھائی عبد المطلب، تو عبد المطلب اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کیا کہتے ہیں زندگی میں جو 2 اہم واقعات پیدا ہوئے ہیں، ایک تو ہے زمزم کی کھدائی کے بارے میں کہ انہوں نے خواب دیکھا، وہ پورا داستان وہ میں ابھی ہم بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ فیل کا واقعہ، بھائی سارے بھاگ رہے ہیں جب وہ کیا کہتے ہیں ابرہہ نے حملہ کیا۔ ابرہہ صباح جو کون تھا؟ جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ جب انہوں نے کیا کہتے ہیں حملہ کیا مکہ پر، تو سارے لوگ بھاگ گئے لیکن عبد المطلب ڈٹے رہے وہاں پر،
لوگوں نے کہا بھائی عبد المطلب تم تو خانہ کعبہ کے کیا ہو، تم خانہ کعبہ کے وارث ہو، تم خانہ کعبہ بچا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بچانے والا خدا وہاں پر موجود ہے۔ تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اور آپ لوگوں نے پورا وہ سنا ہے واقعہ فیل۔ تو یہ ان کے دور میں ہی کیا ہوا، وہ رونما ہوا۔ واقعہ فیل کیا تھا اب میں بتا ہی دیتا ہوں۔ ابرہہ صبا حبشی تھا، یہ نجاشی بادشاہ کا کیا تھا، یہ یمن میں گورنر تھا، ٹھیک ہے، یہ گورنر تھا کہاں پہ، یمن میں۔ اس کو کیا ہوا کہ اس کو خبر ملی، اس نے دیکھا کہ بھائی سارے لوگ مکہ میں جاتے ہیں، جا کر کہاں جاتے ہیں، حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ یہ لوگ کرسچن تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ابھی جو دارالحکومت ہے یمن کی صنعاء، اس میں انہوں نے ایک کلیسا تعمیر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے چاہا کہ بھئی میں یہ کلیسا تعمیر کرتا ہوں تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں، اس کلیسا میں آ جائیں۔ لیکن کیا ہوا، یہاں پر ایک شخصیت ہے بنو کنانہ کے ایک فرد اس کلیسا کے اندر یہ گیا، اور یہ اندر گھس کر اس نے، یعنی کہ اس کے قبلے پہ ہی جا کر اس نے کیا کیا، غلاظت کی، یعنی اس نے وہاں جا کے پاخانہ کی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سب برہم ہوا، اور اس نے 60,000 کا کیا بنایا، لشکر بنایا، تاکہ جا کر خانہ کعبہ کو ہی کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ تو یہ نکلتا ہے ان کے ساتھ بتاتے ہیں 9 یا 13 بہت بڑے ہاتھی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وادی، اس کا نام ہے وادی محسر جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جب پہنچتے ہیں تو ہاتھی رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے میں ابابیل آتے ہیں۔ آپ سورہ فیل پڑھیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے صاحبان فیل سے کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ خدا نے کس طرف سے کیا کہتے ہیں، کس طرح سے ان کو کیا کیا، ذلیل کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیل کو چھوڑا، ان پرندوں کو چھوڑا، ان کے منہ میں کیا تھے، پتھر تھے، ٹھیک ہے، وہ مارتے تھے، وہ وہیں پہ ڈیر ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہانی، یہ جو پیش آیا، یہ ان کی زندگی میں پیش آیا۔ تو اور ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ جو واقعہ جو ہے، واقعہ فیل جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو کہ تقریباً بنتی ہے 571 عیسوی بنتی ہے۔ تو اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ تاریخ پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ فیل کب پیش آیا، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں عبد المطلب کے فرزندان اور ان کے بیٹیوں کے حوالے سے۔ تو ان کے فرزندان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 10، بعض کہتے ہیں 11، بعض کہتے ہیں 13۔ بہرحال میں سب کے نام لکھتا ہوں 13 کے تک کے۔ پہلے کا نام ہے حارث، دوسرے کا نام ہے زبیر، تیسرے کا نام ہے ابو طالب، چوتھے کا نام ہے عبداللہ، پانچویں کا نام ہے زمرہ، اچھا پانچویں کا نام ہے ابو لہب، اس کے بعد ہے غیداق، اس کے بعد ہے مقوم، اس کے بعد ہے صفار، اس کے بعد ہے عباس، اس کے بعد ہے قسم، ساس ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عبد الکعبہ، اس کے بعد ہے حجل۔ یعنی یہ 13 بنتے ہیں، آپ لوگ آگے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ ایک 13، تو ٹوٹل 13 بنتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے سب کو میں نے بیان کیا ہے، بہرحال جو اختلاف ہو نہ ہو سب کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے ام الحکیم، جن کا لقب تھا بیضاء، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھی برا، تیسرے کا نام تھا عاتقہ، چوتھے کا نام تھا صفیہ، پانچویں کا نام تھا روا، اور لاسٹ کا نام تھا امیمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ اچھا جی، یہ شخصیت بھی اسی کے لیے، یہ جو شخصیت عبد المطلب تھی، ان کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہم جو نیکسٹ شخصیت ہے ان کے اوپر جاتے ہیں، وہ ہے حضرت عبداللہ، پدر گرامی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نانی کا کیا نام تھا، تو فاطمہ، یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک دلچسپ یہ ہے کہ جب عبد المطلب نے منت ماننی ہوئی تھی کہ بھئی میرے 10 بچے سلامت پیدا ہوئے تو میں 100 اونٹوں کا کیا کروں گا، ذبح کروں گا، اسی وجہ سے ان کا لقب کیا تھا، ذبیح تھا۔ پیغمبر ختم مرتبہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل، دوسرا کیا، کیونکہ ہمارا ختم مرتبہ پیغمبر ختم مرتبہ کا سلسلہ ہے، وہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، عبداللہ۔ بھئی عبداللہ کو ذبیح کیوں کہا؟ کیونکہ عبد المطلب نے منت مانی، جب یہ پیدا ہوئے تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا، دوسرا حضرت اسماعیل کی وجہ سے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کی بیوی پیغمبر ختم مرتبہ کی مادر گرامی جو کہ حضرت آمنہ، جو کہ دختر وہاب ابن عبد المناف تھی، ٹھیک ہے، اور جو کہ بنو زہرہ کا کیا تھا، سردار تھا،
اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شام تجارت کے غرض سے گئے، ٹھیک ہے، اور راستے میں بیمار ہوئے اور وہیں پر فوت ہوئے۔ ان کے ترکے کے بارے میں بھائی کتنا انہوں نے مال چھوڑا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ 5 اونٹ تھے ان کے ترکے میں، ٹھیک ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اور کیا تھا، تو ایک حبشی لونڈی جس کا نام کیا تھا، برکت، ٹھیک ہے، اور اس کا کنیت، اصل میں ہم کنیت ہی پڑھتے ہیں، کنیت ان کا ام ایمن، تو یہی 3 چیزیں یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اچھا جی، میرے خیال میں یہیں تک میں سٹاپ کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ یہاں سے آگے ہم کل نیکسٹ ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔